نہیں تھے. لیکن قرآن کہہ رہے جب ہجرت کر کے آ گئے, اپنا مال وہاں چھوڑا اور غیر مسلموں کا اس پہ قبضہ ہو گیا, تو وہ ان کو قرآن فقیر کے لفظ سے تعبیر کر کے یہ شو کر رہا ہے, یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ پراپرٹی ان کی ملکیت سے نکل گئی, اب اس میں وراثت کے احکام جاری نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ آیت جو لائی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ زکوٰۃ کس کس کا حق ہے, فقیروں کا حق ہے. اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے, لیکن فقیر کے لفظ سے اشارہ مل رہا ہے کہ یہ ملکیت, یہ پراپرٹی ان کی ملکیت سے, بول لو نا کیا جا رہا ہے, یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں صرف سمجھانے کے لیے, اصل موضوع میرا یہ نہیں, اس پر کبھی کسی اور وقت بیان کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو یہ جو بیان ہے کہ قرآن مجید نے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ لباس کو حکم دیا کہ پاک رکھو, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے صرف لباس مراد نہیں ہے کہ جب اللہ باڈی کے اوپر جو چیز 24 گھنٹے رہتی ہے اس پہ گندگی برداشت نہیں کرتے, تو آپ کی باڈی پہ گندگی برداشت بالکل بھی نہیں ہو سکتی. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جسم کا پاک رہنا بھی ضروری, اور اسی سے صاف ہوتا ہے کہ جب جسم کی کھال پر گندگی برداشت نہیں ہے, جو باہر کا حصہ ہے, تو انٹیریئر پہ گندگی برداشت کیا ہو گیا, اندر گندگی ڈالنے کی کیسے اجازت ہوگی, کتے بلی کھانے کی کہاں سے اجازت ہوگی, کھانا گندا کھانے کی کہاں سے اجازت ہوگی. یہ جو کتابوں میں لکھا ہے فقہ کی کہ جانور کی 7 چیزیں حرام ہیں, ناجائز ہیں, اس پہ بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے نا ایک حلال کو حرام کر دیا. ان 7 چیزوں میں خصیتین بھی ہیں, جانور کی پیشاب گاہ بھی ہے اور رسولی بھی ہے. بھائی یہ اس وجہ سے فقہاء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ یحرم علیہم الخبائث, نبی کا ایک وظیفہ یہ بھی تھا کہ وہ خبیث چیزوں کو حرام کر دیں گے. تو اب ہر چیز میں انگلی پکڑ کے نہیں بتایا جائے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے, کچھ چیزیں تو بتائی جائیں گی, کچھ اصول اور ضابطے بتا دیے جائیں گے. جو جانور کے رسولی نکلتی ہے وہ گندا گوشت ہوتا ہے جو پھوڑے کی شکل میں آتا ہے, اس پھوڑے کو کھانے کے لیے الگ سے حدیث کی ضرورت نہیں ہے کہ پھوڑا کھانا حرام ہے جانور کا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ گندا گوشت ہے, وہ غلیظ ہے. اسی طرح یہ جو خصیتین ہیں یہ بھی پیدا کرتے ہیں گندگی کو. گردے جو ہیں وہ پیشاب کو فلٹر کر کے نکال دیتے ہیں, گردے پیدا نہیں کرتے گندگی, جبکہ یہ سے پیدا ہوتی ہے گندگی, الگ نہیں کیا جا سکتا گندگی کو اس سے. اسی طرح یہ جو پیشاب گاہ ہے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کھائے, سلیم الطبع انسان اس سے نفرت کرتا ہے. اب اس پہ دلیل ہم سے مانگتے ہیں, قرآن میں کہاں لکھا ہے, حدیث میں کہاں لکھا ہے. بہت سی چیزیں حدیث میں ہوتی ہیں, اس کے لیے تفقہ چاہیے, بصیرت چاہیے. پھر بھی اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم طنز تو نہ کریں میرے بھائی, کھائیں آپ, دیگ بنا کے کھائیں آپ, دعوت کریں لوگوں کی کہ بھئی آج ہم نے یہ چیز پکائی ہے, تو طنز نہ کریں. آپ کہیں گے میں بھی تو طنز کر رہا ہوں, تو میں جواب میں طنز کر رہا ہوں کہ جب فقہاء پہ طنز ہوگا, مجتہدین کو بیوقوف قرار دیا جائے گا, تو پھر لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتے لیکن جس پر ظلم ہوا وہ دفاع میں کہہ سکتا ہے. اختلافی مسئلہ ہے, بعض مجتہدین کہتے ہیں حلال جانور کی سب چیزیں حلال ہیں, تو ٹھیک ہے ان کی رائے ہے, وہ بھی قابل احترام ہمارے لیے. لیکن اگر امام حنیفہ نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں حلال جانور کی بھی حرام ہے, ناجائز ہیں, تو آپ ابو حنیفہ پہ طنز نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ کی مینٹل اپروچ وہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ دو بھائی میں ابو حنیفہ کو نہیں فالو کرتا, ٹھیک ہے, جو شافعی مسلک کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ ہم پہ طنز نہیں کرتے, ہم ان پہ طنز نہیں کرتے. لیکن جو طنزیہ اسٹائل ہے نا, یہ جہل مرکب کی دلیل ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ جاہل بھی ہیں اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں. سمجھ رہے, کم سے کم پتہ تو ہوگا مجھے نہیں آتا کچھ. تو جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم, تو باڈی کو اس سے زیادہ, اور انٹیریئر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ, تو اس میں کوئی مشکوک چیز بھی نہ جائے, جس کے تبھی امام حنیفہ نے اس کو حرام نہیں کہا, مکروہ تحریمی, ناپسندیدہ. تحریمی کا مطلب غلط, چھوڑ دو, لیکن ایسا حرام نہیں ہے جیسے سور اور کتا حرام ہے, کیونکہ اس میں اختلاف ہے.
تو ہم بھی کہتے ہیں مکروہ ہے بھائی کھانے کے لیے, اور تم کٹاکٹی جا کے کھا رہے ہو کم وقت, تو معذرت کے ساتھ تم اور کھانے کے حلال چیزیں کم ہیں دنیا میں. کٹاکٹ میں دونوں قسم کے آتے ہیں, وہ والا کٹاکٹ, تو کچھ اور بھی تو کھا سکتے ہو. تو یہ اور اس پہ بہت دلائل ہیں, لیکن وہی بات ہے ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے, پھر میں الگ ہی ٹریک پہ چل نکلتا ہوں. وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ لاہور جا رہے تھے, راستے میں پانی کے لیے اترے, اتنا دور چلے گئے کہ سرگودا پہنچ گئے آپ, تو بھائی قریب میں مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس آؤ, بیٹھ جاؤ ٹرین میں. تو کوشش میں اب بھی یہی کروں گا, جو ٹاپک ہے اس کو لے کے چلوں. دائیں میں تھوڑا بہت گئے تو واپس ٹرن مارا کھڑکی سے دوبارہ داخل, پھر آگے چلے. تو گند کھانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے, یہی وجہ ہے. دیکھو قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ دانتوں کو صاف کریں, میرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا اے نبی اپنے دانتوں کو ہر وقت صاف رکھیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ اللہ کپڑوں میں گندگی برداشت نہیں کر رہے, تو باڈی میں کیسے ہوگی, اور پھر منہ تو جسم کے اندر کا حصہ ہے, اس کو تو اور صاف رکھنا ہے. اتنی کثرت سے مسواک, اتنی کثرت سے, سونے سے پہلے مسواک, صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا ہے, مسواک. ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت چمک رہے ہوتے تھے. جسم کی صفائی کا اتنا خیال کیا. پہلے زمانے میں کرتے نہیں ہوتے تھے, غربت تھی, ایک چادر اوڑھ لی. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت اہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا خطبے کے دوران, تو صحابہ کہتے ہیں کہ حتی یرا بیاض ابطیہ, کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھ لیتے تھے. سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغل کے بال ہمیشہ صاف رکھتے تھے, کیونکہ اگر اس میں بال ہوں گے, آپ جتنی بھی صفائی کر لیں فوراً پسینہ آ کے وہ پسینہ بالوں میں اٹک جائے گا, اس سے جرم پیدا ہوتے ہیں, جراثیم پیدا ہوتے ہیں. کتنا خیال کیا جا رہا ہے اپنے بغلوں کو صاف رکھنے کا. آج اگر آپ کسی سے کہیں بھائی یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو, قمیض نہ پہنی بھی اس نے, کہے گا کچھ اور کام کہہ لو میرے بھائی, کیونکہ ابھی 6 مہینے پورے نہیں ہوئے. میں 6 مہینے بعد صفائی کرتا ہوں, ابھی 6 مہینے پورے بولو بھائی نہیں ہوئے. ہمارے حضرت تو بہت صاف ستھرے تھے, تو حضرت کے ہاں زمیندار تھے حضرت, تو ایک ٹریکٹر خراب ہو گیا نا, تو وہ حضرت فرماتے ہیں وہ میں نے مزدور کو دیکھا, ہمارے حضرت کی تو صفائی ایسی تھی جو آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ تو گندگی دیکھ کے ان کے باقاعدہ طبیعت خراب ہوتی تھی, باقاعدہ. وہ تو گندگی برداشت نہیں ہوتی تھی ان سے, وہ تو طبیعت خراب ہو جاتی تھی ان کی. ہم کہتے تھے انہوں نے زندگی گزاری کیسے ہے. لدھیانہ کے تھے, پنجاب, انڈیا کا پنجاب, وہاں سے ہجرت کر کے. ہم نے کہا کیسے زندگی گزاری, پتہ چلا پورا خاندان ہی ایسا تھا, پورے خاندان میں صفائی. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا وہ مزدور جو ہے وہ ٹریکٹر کے نیچے گھسا ہوا ہے اور صفائی کر, تو حضرت کی نظر اس کی بغلوں پہ پڑ گئی. اس بیچارے کی شامت آ گئی. حضرت اس کا نقشہ کھینچتے تھے کہ کھٹمل اور جوئیں کبڈی کھیل رہے تھے. زیادہ ہو گئی لیکن یہ کہ جو بھی تھا, یعنی اتنے جراثیم تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کھٹمل اور جوئیں کبڈی کھیل رہے ہیں, بس یہ رہ گیا. تو سب سے پہلا حکم قرآن میں کیا نازل ہوا, رب کی کبریائی کے بعد کپڑوں کو, لباس کو پاک رکھو, پاک رکھو اپنے لباس. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ, فرمائیے ظاہری گندگی بھی چھوڑ دو اور باطنی گندگی, بت پرستی, انسان ہو کے پتھروں کے سامنے جھکتے ہو, چھوڑ دو اس کو. نبی نے تو بت پرستی پہلے سے چھوڑی ہوئی تھی نا بھائی, کیا خیال ہے. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ نبی کے توسط سے اصل میں امت کو بتایا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے لباس کو پاک رکھو, وہ بھی اصل میں نبی کو نہیں دیا جا رہا. نبی کے توسط سے کس کو دیا جا رہا ہے, امت کو. امت کو بتا دیں یہ آیتیں, نبی تو پہلے سے صاف ستھرے رہے. آپ کے تو مزاج میں صفائی تھی, ہمارے نبی کے مزاج میں, جس کے مزاج میں صفائی ہوتی ہے اس کو خوشبوؤں سے محبت بھی ہوتی ہے. خوشبو سے محبت 2 وجہ سے ہوتی ہے انسان کو, ایک اس لیے کہ اس میں بدبو اتنی ہوتی ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے خوشبو چاہیے ہوتی ہے. ایک کنٹری ہے اس کی صفائی بہت مشہور ہے, بہت صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, بڑی نفیس قوم ہے, وہ غیر مسلم ریاست ہے. ہمارے ایک رشتے دار گئے وہاں پہ, کہہ رہے میں نے سنا تھا یہ لوگ بہت دنیا میں نفیس قوم ہے نا, بہت نیٹ اور کلین ہوتے ہیں یہ لوگ, اور خوشبوئیں بڑی مشہور ہیں.
یعنی جب میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ ان کی خوشبو اس لیے مشہور ہے کہ ان کی بدبو بڑی مشہور ہے. غیر مسلموں کی صفائی میں ظاہری صفائی کا تو بڑا اہتمام ہوتا ہے, باڈی کا اتنا خیال نہیں کرتے وہ لوگ. یعنی پتا چلا یہ ان کو کیا بدبو اتنی ہے, منہ صبح اٹھ کے منہ نہیں دھوتے ہے بھائی, تو منہ سے بدبو آ رہی ہوتی تو ماؤتھ اسپرے ایسے کیا نکل لیا. نہاتے نہیں ہیں تو پسینے کی بدبو, اور کھاتے بھی سور کتے اس کی اور الگ سے بدبو, وہ باڈی میں وہ بھی بدبو بھی تو آ جاتی ہے نا. کتا پن تو آئے گا جب آپ کتے کھاؤ گے, تو اس کے لیے الگ اسپرے. مجھے لوگ گفٹ کرتے ہیں جا کے باڈی اسپرے, ماؤتھ اسپرے. میں حیران ہوتا ہوں یار باڈی میں بدبو کہاں ہوتی ہے کہ جو ہم اسپرے کریں یار اس پہ. کہہ رہی بدبو ختم کرے, بدبو اللہ نہ کرے یار ہماری باڈی میں, اللہ نہ کرے بدبو ہو تو ہم جا کے نہائیں گے. بدبو کو ختم کرو نا. کچرا کے ڈھیر میں بدبو آ رہی ہے تو آپ نے وہاں لا کے مشک امبر لا کے پھینک دی. ارے وہ کچرا صاف کرو وہاں سے, پھر آپ گملے لگاؤ, اس میں گلاب کے پھول بھی لگاؤ, اور آپ اس میں چمیلی بھی لگاؤ, رات کی رانی بھی لگاؤ, پھر مزہ آئے گا. کچرے کے ڈھیر میں رات کی رانی اس لیے لگا دی تاکہ یہ بدبو چھپ جائے. اس کا مطلب آپ نفیس نہیں ہے, آپ یعنی بہت ہی وہ ہیں, اتنے گندے ہیں معذرت کے ساتھ. آپ نہیں, اگر آپ ایسا کریں تو, اور مجھے پتا ہے آپ ایسا نہیں کرتے. آج میں نے دیکھا ہے گھروں میں بعض خواتین ایسا کرتی ہیں, بچے کی وہ اس نے پیشاب کر دیا, اسمیل آ رہی ہے, ایک اسپرے مارا ایئر فریشنر. اور یار اس سے تو اور معاملہ خراب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ بدبو تو آپ نے دبا دی, پہلے کم از کم احساس تو تھا نا انسان کو. جو جرمز پھیلے ہوئے ہیں احساس تو ہے, تو تھوڑا احتیاط کر لے گا, ادھر نہیں ادھر بیٹھ جائے. آپ نے تو اس کو بالکل گلا گھونٹ کے مار دیا, دبا دیا, مارا نہیں ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دانتوں کو صاف مسواک سے, چمکتے ہوئے دانت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان قدرتی خلا بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا, حتیٰ کہ کچا پیاز نہیں کھاتے کہ بو آتی ہے اس میں. اس کے بعد خوشبو کا اتنا استعمال اس صفائی کے بعد, حالانکہ صفائی کے بعد تو ویسے ہی, اور آپ کے پسینے میں ویسے ہی خوشبو تھی, اس کے بعد خوشبو کا اتنا استعمال, کیونکہ نبی نے دنیا کی طرف رغبت نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کوئی لگژری نہیں تھا, گھر لگژری نہیں